نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کام کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہ لٹائے، تو 3 چیزیں اپنی دعا میں شامل فرما لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا کو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو وہ 3 چیزیں کون سی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ یاد رکھیں کہ دعا میرے دوستوں مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں مومن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں مومن کے پاس دعا والا ہتھیار ضرور ہوتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اس کے پاس سامان تھا، تو اس نے کرائے پر ایک کلی کو لیا، کہا یہ میرا سامان ہے، فلاں جگہ پہ آپ پہنچا دیں، جو آپ کی مزدوری ہوگی میں آپ کو دوں گا۔ تو وہ جو کلی تھا وہ ڈاکو تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے سامان لیا اور ایک جنگل کے اندر لے گیا، تو وہاں اس کا سامان بھی اس کلی نے لوٹ لیا اور کہا میں تجھے بھی قتل کروں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے قتل کر دینا لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن میرے دوستو یہ نماز اخلاص والی نماز تھی، اللہ کے ساتھ تعلق والی نماز تھی، اور نماز کے اندر قرآن مجید کی یہ آیت بار بار پڑھنے لگا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مجبور کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مشکل وقت کے اندر اپنے بندے کی مشکل کو حل فرمائے، وہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی ہر پریشانی سے بندے کو نکالنے والی ذات ہے۔ تو میرے دوستو اس نے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ نماز کے اندر یہ آیت پڑھی، اور یہ پڑھتے پڑھتے اس نے نماز پوری کی۔ نماز پوری کرنے کے بعد جب اس نے سلام پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو اتارا، اس فرشتے نے اس کلی کو قتل کیا جو اس آدمی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو میرے دوستو غیبی مدد فوراً اللہ نے نازل فرما دی۔ تو دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے اندر پہلی چیز جو آپ نے شامل فرمانی ہے وہ ہے اخلاص نیت اور عاجزی۔ اخلاص کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے، اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے، انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اس انداز سے دعا مانگنی ہے کہ پتہ چلے کہ آپ مانگتے ہیں، دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، ہمارا داتا جو ہے وہ اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بازاروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے مانگنے کا انداز آپ نے دیکھا ہے کس طرح عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور کس طرح وہ مانگتے ہیں؟ تو میرے دوستو وہ اس انداز سے مانگتے ہیں جو بندہ نہ بھی دینا چاہے نا، ان لوگوں کو وہ بندہ پھر بھی مجبوراً عطا کر دیتا ہے، مجبوراً دے دیتا ہے۔ تو بالکل میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگنے کا انداز اپنائیں، ایسا انداز اپنائیں کہ میرے مالک تیرے علاوہ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے جس در پہ جاؤں، جس سے مانگوں وہ مجھے دے دے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا بھی تو نہیں ہے۔ اس انداز سے مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرا دعا مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ دعا مانگ رہا ہے توجہ کسی اور طرف ہے، نہیں میرے دوستو دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے۔ دعا بندے کی اس کیفیت کا نام ہے جو بندہ اپنے رب کے سامنے وہ کیفیت بنا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کے اندر آپ اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کے حمد کے تعریف کے کلمات کہیں، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافاۃ کلھا، تو یہ عربی کی دعائیں جتنی آپ کو یاد ہیں عاجزی کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اس کے بعد جو آپ کے دل کی خواہش ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا کو مکمل کریں۔ اس انداز سے اگر آپ دعا مانگیں گے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، اور کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔